اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البلد کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ البلد، البلد کا مطلب ہے شہر۔ یہ بھی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے۔ آپ کے خلاف ہر قسم کی ظلم و زیادتی کرنا اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ اس صورت کا موضوع دنیا میں انسان کی حیثیت کا تعین ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے دونوں راستے دکھا دیے، حق کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی، دونوں دکھا دیے، واضح کر دیے۔ اس زندگی کے لیے وسائل بھی فراہم کر دیے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ محنت و مشقت سے سعادت کی راہ کو پسند کرے یا برے راستے کو پسند کرے، اور برے انجام کو پہنچ جائے گا وہ۔ آیت نمبر 1 تا 4۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اس شہر مکہ کی۔ وانتا حل بہذا البلد، اور آپ حلال ہیں اس شہر میں، یعنی اسی شہر میں آپ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی شہر کے باشندے ہیں۔ ووالد و ما والد، ووالد و ما والد، اور پھر اللہ نے قسم کھائی، یعنی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی، اس کی اولاد کی قسم، آدم علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی قسم کھائی، یعنی تمام انسانوں کی قسم کھائی کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ وہ اس پر کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا فنے خاں سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز ناقادر ہوگا اس پر کوئی۔ وہ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لباد، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ ایحسب لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ آیت نمبر 1 تا 4 میں شہر مکہ کی تاریخ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب پر مبنی زندگی اور پوری اولاد آدم کی حالت کو اس حقیقت پر قسم کھا کر پیش کیا گیا ہے کہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں، جس میں وہ عیش و آرام کے مزے لینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ یہاں اس کی پیدائش ہی مشقت سے شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 5 تا 7 میں انسان کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ اس پر کسی بالا تر طاقت کا کوئی قابو نہیں ہے، جو اس کے کاموں کی نگرانی کرنے والی ہے اور اس سے مواخذہ کیا جانے والا ہے۔ وہ نمود و نمائش کے لیے تو بے جا مال خرچ کر ڈالتا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ خرچ کرو تو ہی لوگ جیسے کام لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو بیکار جائے گا مال، نعوذ باللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عالم نجعل لہ عینین،
کیا ہم نے نہیں اس کو 2 آنکھیں دی، 2 آنکھوں والا بنایا؟ وَلِسَانًا اور ہم نے ایک زبان دی اس کو، وَشَفَاتَيْن اور 2 ہونٹ دیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ اس کو دیا انسان کو، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ بس وہ خطرات سے نہیں گزرا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ اور نہ وہ گھاٹی پر سے گزرا، اور تو کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو وہ گھاٹی پر سے گزرا کوئی اور تو گھاٹی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہ کسی کو نا اس کے قرضے سے نجات دے دے، غلامی سے نجات دے دے۔ اگر غلام ہے نا تو اس کو چھڑوا دے، پیسہ دے کے نا اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کر دے۔ فکو چھڑانا، راقبہ گردن غلامی سے، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ اور کھانا کھلانا بھوک والے دن یتیم کو۔ یتیمن ذا مقربہ، یتیم بھی وہ جو کہ قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو۔ اور مسکینن یا مسکین کو کھانا کھلانا، ذا متربات جو کہ بہت بھوکا ہو، فقر و فاقہ والا ہو، خاکسار ہو۔ آیت نمبر 8 تا 17۔ اس زرپرستوں کو اپنی ذات پر غور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ اللہ نے ان کو آنکھیں نہیں دی تھیں کہ وہ دنیا کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا، اس کو خوبصورت زبان اور ہونٹ دیے، نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھا دیے، مگر جو شخص گھاٹی سے ہو کر نہ گزرا۔ گھاٹی کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرانا ہے، لوگوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنا ہے۔ بدی کی ترغیبات کا مقابلہ کر کے نیکی کے کام کرتے رہنا ہے، یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو ایمان لائے اور ایمان والوں کو صبر اور لوگوں سے ہمدردی اور شفقت کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے ہیں اور برے کاموں کا مقابلہ کر کے نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، خود ہی اپنے صبر کی وجہ سے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے والوں کو صبر اور لوگوں سے ہمدردی اور شفقت کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتے ہیں، اور جو اس کے برعکس ہوتے ہیں وہ اپنے نفس مال کا بندہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، پھر ان لوگوں میں داخل ہو جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، رحم اور شفقت کی، کہ دوسروں پر رحم اور شفقت کرو، یہ ایک دوسرے کو نصیحت وہ کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنۃ، یہی لوگ ہیں جو ہے دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمۃ، اور جن لوگوں نے ہمارا کہنا نہ مانا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا،
ہم اصحاب المشأمات، وہ بائیں جان ہاتھ والے ہوں گے، وہ بدبخت ہوں گے۔ علیہم نارم مؤصدۃ، ان پر آگ مسلط کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 18-20 میں بتایا گیا کہ اگر یہ نیکی کے قافلے میں شامل ہوتے تو اللہ کے ہاں بڑے اجر کے مستحق بنتے۔ یہی دائیں ہاتھ والے ہوتے۔ یہ کفار بائیں ہاتھ والے ہیں، انہوں نے اللہ کی یاد کا انکار کیا اور اپنے لیے دوزخ کی آگ کا سامان پیدا کیا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سے ہماری کوتاہیاں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری کاوشیں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔